إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يتقبل الله من المتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ہمہ قسم کی حمد و ثنا عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لا تعداد ریت کے ذرات پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہو امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم سید ولد آدم فخر الرسول سید کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام اہل بیت اعظام محدثین علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی محنتوں اور کوششوں سے دین اسلام دین حق میرے آپ تک پہنچا آج ہم مسلمان ہیں اللہ سب کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کے مختلف مقامات سے کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ عید الاضحیٰ، بقرہ عید انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے ہم کل سیلیبریٹ کریں گے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت، میرے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، مسلمان پورے جذبے، اہتمام اور انتظام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حلال کمائی سے پورے احترام کے ساتھ اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اس ضمن میں جو بھی عمل کر رہے ہوں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اعمال، نیکیاں، عبادات، اس کا تبھی فائدہ ہے کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، وگرنہ یہ روٹین کے کام ہیں، یہ آپ کی جسمانی نشو و نما کے لیے یا ایک ورزش جو ہے نا ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا اگر یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ غاشیہ 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اعمال کر کر کے تھکے ہارے ہوئے، پیشانیاں رگڑ رگڑ کر ان کی پیشانیاں نشان آلود ہوئی ہوں گی، اور قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تصلی نارا حامیہ، وہ لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اعمال بہت ضروری ہیں، لیکن اعمال کی قبولیت اس سے زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ایک واقعہ، قصہ بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، اے پیغمبر اپنی اس امت کو جناب آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ، قصہ سناؤ۔ جب ان 2 بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ مال، کوئی چیز قربان کی، تو اس میں سے ایک کی چیز کو ہم نے قبول کر لیا اور دوسری کی چیز کو ہم نے قبول نہ کیا، تو غصے میں آ کر جس کا وہ صدقہ یا وہ قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس نے ہاتھ بڑھایا، تو جس کی قربانی، جس کا مال اللہ کے راستے میں قبول ہوا تھا، اس نے آگے سے یہ بات چیت ہو رہی تھی، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، مکالمہ ہو رہا تھا، اس ضمن میں اللہ رب العزت نے جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ایک بات ان 2 بھائیوں کے بیچ میں ہوئی، وہ اتنی اعلیٰ اور اتنی اچھی بات تھی کہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے وہ بات قانون بنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ مجھ سے لڑنے کا، مجھ سے جھگڑنے کا، حسد کا، لڑائی جھگڑے کا کیا فائدہ؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عبادات کو، قربانیوں کو، وہ مالی عبادات ہوں، وہ جسمانی عبادات ہوں، جو بھی اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ نے یہ اصول رکھا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے، اللہ اپنے متقین بندوں سے، اللہ اپنے صالح بندوں سے، اللہ اپنے پرہیزگار بندوں سے وہ سب کچھ قبول کرتا ہے۔ تیرے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، تیرے اندر وہ چیز نہیں ہے، وہ خاصیت، وہ صفات نہیں ہے جس کی بنا پر اللہ اعمال قبول کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت ساری صفات متقین کی بیان کی ہیں۔ یہاں سے ایک اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ جو متقی نہیں ہے
اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سوائے متقین کے کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ اب نمازیں پڑھنے سے پہلے، صدقہ خیرات کرنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے، روزے رکھنے سے پہلے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس لیول پہ آئیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں، ہمارے اندر متقین کی، ہمارے اندر پرہیزگاروں کی، صالح لوگوں کی، ان لوگوں کی جن لوگوں کی اللہ عبادات کو قبول کرتا ہے، نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں۔ اگر ہم متقی نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، تقویٰ، الہیت، خشیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارے اعمال معاملات میں نہیں ہیں، تو یہ قربانیاں، یہ گوشت ہے، یہ ایک ایونٹ ہے، یہ گزر جائے گا اور یہ ہم کھا پی جائیں گے اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ آپ نے بارہا آیا مبارکہ سنی ہوگی کہ اللہ کہ ہاں تمہارے یہ گوشت، تمہارے جانوروں کے گوشت، تمہاری جانوروں کے یہ خون، یہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا تقوی، اللہ سے تعلق، وہ عزت، احترام، وہ سب کچھ جو اللہ کے لیے آپ کر رہے ہوں وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے اس پر ہم نے کوئی ورک نہیں کیا، جو چیز اللہ تک پہنچنی ہے اس پر ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ اور جس گوشت کو، جس جو ہے وہ خون کو اللہ تک پہنچنا ہی نہیں ہے، ہم موٹے تازے بکرے، موٹے تازے جانور اور نہ جانے کیا کچھ اس میں کر رہے ہیں۔ جانور جس طرح بے عیب ہونا چاہیے اس طرح ہماری زندگی میں جو اعمال ہیں، ہمارا جو اپنا کردار ہے وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ ہماری نظر جانوروں کی طرف تو ہے لیکن انسان اپنے گریبان میں جھانکتا نہیں ہے کہ یہ جانور تو ٹھیک ہے ہی ہے، میں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں۔ سب سے پہلے جن پیسوں سے، جس اماؤنٹ سے ہم قربانی کا جانور خرید رہے ہیں، حصہ ڈال رہے ہیں، سب سے پہلے ایمانداری کے ساتھ تو ہمیں اس پہ نظر ڈالنی ہے کہ ہماری وہ کمائی درست ہے کہ نہیں ہے، ہمارے وہ پیسے، ہماری وہ انکم، ہمارے وہ ریسورسز جس کے ذریعے یہ سب کچھ میں نے اکٹھا کیا ہے وہ درست ہیں کہ نہیں ہے۔ صرف سور کا گوشت حرام نہیں ہوتا، اگر حرام کے پیسوں سے، رشوت کے پیسوں سے، مار دھاڑ کے پیسوں سے اگر آپ بکرے کا گوشت بھی خریدیں تو وہ بھی سور کی طرح ہی حرام ہے۔ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انہ علیم بذات الصدور، ہم جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے، اگر ہم چھپ چھپا کے بھی کر رہے ہیں تو اللہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہمارے لیل و نہار، ہمارے دن رات کس کام میں کہاں کہاں صرف ہو رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو خود بہت زیادہ علم ہوتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، یہ قربانیاں ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں اخلاص بہت ضروری ہے، اس میں تقوی بہت ضروری ہے، اس میں اللہ کی رضا بہت ضروری ہے، اس میں اللہ کی خوشنودی، اس کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ واللہ مالوں کا ضیاع ہے، یہ ریسورسز کا ضیاع ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو۔ اللہ کو ہمارے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا تقوی دیکھتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جو دے رہا ہوں واپسی کے مطالبے پر کتنی خوشی سے یہ واپس لوٹا رہا ہے، اور اس کے اندر نمود و نمائش، اس کے اندر ریاکاری اور اس کے اندر یہ دکھاوے، یہ ساری چیزیں وہ رکاوٹ بنتی ہیں، وہ دیوار بنتی ہیں، وہ اللہ کے ہاں یہ قبولیت کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔
اللہ متقین کے اعمال کو، قربانیوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو سرفرست مجھے اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جان کر، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے کاروباری معاملات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ میں اس پوزیشن پر ہوں کہ جہاں سے میرے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ میرے اندر تقویٰ، الہیت یا وہ چیزیں ہیں، وہ خاصیات، وہ صفات ہیں میرے اندر جس کی بنیاد پر اللہ میرے اعمال کو قبول۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی قربانی نہ دے، کوئی قربانی نہ دے تو پھر بھی اللہ کی ذات اور اس کی شان اور طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ غریبوں کا رب پہلے بھی تھا، ان کو اللہ کسی اور ذرائع سے کھلائے گا۔ ساری کائنات کے اگلے پچھلے جنوں انس سارے مل کر اللہ کے ہاں اللہ کی بغاوت کر دیں تو اللہ کی شان میں کمی کوئی نہیں ہونی۔ اور ساری کائنات کے اگلے پچھلے جنوں انس سارے مل کر ایک ہی وقت میں سب سے بہترین انسان بن جائیں، متقی پرہیزگار بن جائیں، اور ایک ہی وقت میں اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں تو اللہ کی شان میں پھر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر کے شاید اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کا خوف، صرف خوف اپنی ذات کی حد تک، یا جہاں تک ہمیں اپنے مفادات عزیز ہوں تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کا خوف کریں۔ کوئی چیز خرید رہے ہوں تو ہم دکاندار سے کہتے ہیں اللہ کا خوف کریں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر معاملے میں جہاں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں وہاں ہمیں کون سمجھائے گا۔ قرآن مجید کے آغاز میں اللہ نے 5 صفات ذکر کی ہیں۔ سر دست جو ہے نا وہ آپ سن لیں، شاید پہلے بھی چونکہ یہ ایام ہیں اسی طرح کے خطبات اور اسی طرح کے جو ہے نا وہ بیانات ہوتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہو، یاد دہانی کے طور پر 5 صفات اللہ نے متقین کی ذکر کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقی پرہیزگار جن کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب جن چیزوں کا آپ آنکھوں کے ذریعے ادراک نہیں کر سکتے، جو ڈھکی چھپی ہیں، جو آپ سے اوجھل ہیں، اللہ رسول کی ہر وہ بات جو آپ کی عقل میں نہیں آ رہی اس کو ماننا ضروری ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ قبر کا عذاب ہے، ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی رحمت کو ہم نے نہیں دیکھا، آسمانوں سے فرشتوں کو نبی رحمت پر وحی لاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہت سارے معاملات ہیں جو امور غیبیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان کی عقل، انسان کی سمجھ بوجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے، رسول اللہ نے فرما دیا ہے۔ بات اللہ رسول کی جب ہو اور تصدیق ہو جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات ہے تو اس پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس پر ایمان لانا، بغیر کسی تردد کے ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین پرہیزگار جن کی عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہم نماز معذرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے، وگرنہ یہی لوگ ہیں، آس پاس سے ہی آئے ہیں۔ آپ ظہر کے وقت، ویسے کل ظہر کے وقت آ کے دیکھ لیجئے گا، اتنے نمازی نہیں ہوں گے۔ جس اللہ نے جمعہ فرض کیا ہے اسی نے ظہر کی نماز کو فرض رکھی ہے۔ 5 نمازیں اسی اللہ نے فرض کی ہیں جس اللہ نے جمعہ فرض کیا ہے۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے بس بنا لیا ہے، بس اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں۔ باقی نمازیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ بغیر شرعی عذر کے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ہم ہیں کہ 2 پڑھ لیتے ہیں، 3 چھوڑ دیتے ہیں، 3 پڑھ لیتے ہیں، 2 چھوڑ دیتے ہیں، 4 پڑھ لیتے ہیں، 1 چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی جماعت کے ساتھ، کبھی بغیر جماعت۔ یہ سلسلہ ہماری زندگیوں میں ہے، ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، یہ حقیقت ہے۔ نماز جتنی اہمیت کا حامل یہ عمل تھا
اتنا ہی آج مسلمانوں میں غیر عام ہو چکا ہے۔ گلیوں کے گلیاں، محلوں کے محلے، شہروں کے شہر بے نماز ہیں، دیہاتوں کے دیہات بے نماز ہیں۔ فجر میں کوئی نہیں ہوتا، چند بزرگ کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں۔ 7 سال سے زائد بچوں کو نماز کا حکم، اور 10 سال سے اوپر نماز نہ پڑھنے پر سختی۔ ہم سارے معاملات میں اپنے بچوں کو ایک ایسے نیٹ ورک میں لے کے آتے ہیں کہ جناب ہماری اتھارٹی، میں والد ہوں، میں بڑا ہوں، میری بات کو فالو کیا جائے گا، مانا جائے گا، ورنہ پھر پٹائی ہوگی۔ سارے معاملات میں ہم یہ سختی کرتے ہیں، لیکن نماز، دین، یہ سب کچھ یہ ہمارے ہاں غیر اہم ہے۔ تو عزیز بھائیو، نماز کی اقامت، نماز قائم کرنا، یہ اور بات ہے۔ ہم کبھی کبھار پڑھتے ہیں، ہم نمازی ہیں اور موسمی نمازی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو سب سے بڑے منافق ہوتے تھے نا، وہ کوشش کرتے تھے کہ پہلی صفوں میں آئیں تاکہ لوگ دیکھیں یہ مسلمان ہیں۔ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا جو ایک مسلمان کے پاس اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس کی اہمیت پر، قرآن و سنت کے بے شمار واقعات اس کی اہمیت پر، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتلاتا یہ کتنی اہمیت کا حامل عمل ہے اور ہم نے کتنا غیر اہم سمجھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے، سب کو پتہ ہے۔ سب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا حساب، لیکن ہماری زندگیوں میں یہ بات کہیں نظر آتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارا اس بات پہ ایمان ہو کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے، ورنہ سب نمازی ہوتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن ہمارے معاملات میں اللہ کا ڈر کہیں نظر نہیں آتا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی اقامت، قائم کرنا نماز کو، تسلسل کے ساتھ اس کو پڑھنا، باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سنت طریقے کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کا حق نکالنا، یہ تیسری صفت ہے ایک متقی انسان کی، ایک مومن انسان کی، جن کے اعمال اللہ قبول کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے پہلے نبیوں پر یا ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر وحی نازل کی ہے، اس پر ایمان لانا۔ پہلے نبیوں پر وحی نازل ہوتی رہی ہے، ہمارا ایمان۔ تورات، زبور، انجیل اور دیگر نبیوں پر نازل ہونے والے صحیفے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھے، ہمارا ایمان ہے۔ اور قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ نبی رحمت پر قرآن مجید کے علاوہ حدیث کی شکل میں جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہمارا اللہ کی ہر وحی پر ایمان ہے۔ اللہ نے پہلے نبیوں کو وحی دی، وحی نازل کی، کتابیں دیں، لوگ اس پر ایمان لاتے، وہ نجات کے لیے کافی تھی۔ آخر میں قرآن مجید اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کی، قرآن مجید نازل کیا، اب کہا کہ پہلی وحی منسوخ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو وحی پر ایمان لانا یہ چوتھی صفت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پانچویں اور آخری صفت یہاں پہ اللہ نے بیان کی ہے متقین کی، کہ وہ آخرت پر کامل مکمل ایمان لاتے ہیں، ایقان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان، یہ بہت ساری برائیوں کو انسان، بہت ساری برائیوں سے انسان بچ سکتا ہے اس ایمان کے ذریعے۔ جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ مر جانا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا، مر کر مر نہیں جانا، مٹی میں جا کر مٹی نہیں ہو جانا، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ اس نے میری زندگی کا حساب و کتاب لینا ہے۔
اس نے میرے اعمال، میری زندگی کی روٹین، میرے معمولات کے بارے میں پوچھنا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے دور کرتی ہے۔ ہمارا آخرت پر ایمان تو ہے، ہم شاید روزانہ 20ویں مرتبہ کہتے ہوں کہ مر جانا ہے جی، مر جانا ہے، کچھ نہیں نال لے کے جانا جی، مر جانا ہے، لیکن ہماری زندگی کے معاملات سے، معمولات سے یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ ہم نے مرنا ہے۔ اگر مرنا ہوتا تو نظر آتا۔ جنہوں نے مرنا ہوتا ہے یا جنہوں نے مرنا تھا اور مرنے پر یقین تھا، مرنا تو سب نے ہے نا، جن کو یقین تھا کہ واقعی مرنا ہے، ان کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے بہت مختلف تھیں، اور ہماری زندگیوں سے لگتا ہے کہ ہم نے نہیں مرنا۔ ہماری تو پلاننگیں بہت ہیں، لمبی لمبی پلاننگیں، اور اس پلاننگ میں مرنا کہیں پہ بھی نہیں ہے، جینا ہی جینا ہے، ترقی ترقی ہے۔ جس ترقی کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے۔ اگر مر کر جا کر قبر میں جا کر رب کے سامنے کھڑا ہو کر جنت میں نہ گئے تو کوئی ترقی نہیں ہے۔ الفوز العظیم، الفوز المبین، بڑی کامیابی، واضح کامیابی وہ ہے کہ زندگی کے بعد آپ قبر میں جائیں، حشر میں پہنچیں، حساب و کتاب ہو اور آپ جنت میں چلے جائیں، اور وہ جنت میری اور آپ کی پلاننگ میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ آخرت ہمیشہ میرے اور آپ کے سامنے ہو، موت میرے اور آپ کے سامنے ہو، رب کے سامنے کھڑا ہونا میرے اور آپ کے سامنے ہو۔ نبی رحمت فرماتے ہیں ماں عائشہ سے، اے میری عائش، رب نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، پاؤں بھی نہیں ہلنے دینا، 5 سوال کرنے۔ زندگی دی تھی کیسے گزار کے آیا ہے، جوانی کا اسپیشل اللہ سوال کریں گے، یہ مستانیوں میں، مستیوں میں گزار کے آیا ہے کہ کہاں گزار کے آیا ہے، عبادت میں گزار کے آیا ہے۔ پھر یہ بتا کہ جو رزق کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال کہاں خرچ کیا۔ ہم کہتے ہیں میری زندگی اور میری مرضی، اور پھر جوانی تو اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں آگے عبادات کے اللہ اور مواقع دے گا، اگر ابھی بوڑھا ہونا ہے۔ مال کے بارے میں ہم کہتے ہیں جیب بھرنی چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے، آنا چاہیے جہاں سے مرضی آئے۔ رب نے پوچھنا ہے کہاں کہاں سے کماتے رہو بھائی، اور رب نے پھر یہ بھی پوچھنا ہے کہاں کہاں پہ خرچ کرتے رہے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کمایا ہے، میرا مال ہے، میں جہاں مرضی خرچ کروں، کون ہوتا ہے کون اس پہ بات کرنے والا؟ نہیں میرے بھائی، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے احسان، اپنی رحمت سے تجھے عطا کی ہے، اور یہ اللہ نے پوچھنا ہے کہاں کہاں پہ تو نے خرچ کیا ہے۔ اور پھر 5واں سوال یہ ہوگا کہ میرے بندے تقریریں بہت کرتا تھا، بیانات بہت کرتا تھا، لیکچر بہت دیا کرتا تھا، کبھی اس پر خود بھی عمل کیا؟ جو علم دیا تھا اس کے مطابق تیرا عمل کتنا تھا؟ بہت مشکل سوال ہے، یہ بہت مشکل سوال ہے۔ عزیز بھائی اور دوستو، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جانا ہے، اور یہ سوال اللہ نے پوچھنے، ایک ایک بندے سے یہ سوالات، سارے پانچوں کے پانچوں اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، پاؤں بھی نہیں ہلنے دینا۔ ہیئرنگ ہو کورٹ میں اور رات نیند آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صبح جناب جج کے سامنے پیش ہونا ہے، صبح ساڑی تاریخ ہے جناب، اسی پہنچنا ہے جناب، ادھر کال ادھر کال، وکیل نال مشورے، اندر نال مشورے، پھر یہ چند ٹکوں کے لوگ جن کے سامنے کھڑا ہونا تجھے اتنا مشکل لگتا ہے، اسی لیے اللہ شکوہ کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، جتنی قدر یہ لوگوں کی کرتے ہیں اتنی قدر میں اللہ کی یہ لوگ نہیں کرتے۔ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی جناب، اینا نال پوچھ لیے اتھے دیکھی جائے گی۔ عزیز بھائی اور دوستو، اگر یہ 5 صفات، یہ کم از کم 5 صفات ہیں، ورنہ سورہ آل عمران میں اللہ نے اور صفات بھی ذکر کی ہیں، اور اس ضمن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اعدت للمتقین، جنت ہم نے صرف متقین کے لیے بنائی ہے۔ پہلے اعمال اللہ کہتے ہیں کہ متقین کے ہم قبول کرتے ہیں، اعمال کی بنیاد پہ جو جنت ملنی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، متقین کے لیے ہم نے یہ جنت بنائی ہے۔
مال و دولت دے دیں، نمازیں پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، تقوی ہی نہیں ہے، متقی نہیں ہے، تو آپ جنت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو جنت تو آپ کے لیے بنائی نہیں گئی۔ تقوی اول آخر ضروری ہے، ہر عمل میں تقوی، للہیت، اخلاص، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا چارہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق دے، جو بھی کریں اپنے اللہ کے لیے کریں اور شعور کے ساتھ کریں، شعور کے ساتھ کریں، دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں میں اس دین کو داخل کریں۔ یہی زندگی ہے، اگر میری اور آپ کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، جو کچھ ہم ہیں ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ہمارا معاشرہ پرتشدد ہوتا جا رہا ہے، بہت برداشت کم ہوتی جا رہی ہے، برداشت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا وہ وحشیانہ عوامل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ دین ہماری زندگیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دیکھا دیکھی چند چیزیں ہیں جو ہم کرتے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا، ہم سے اچھا اور بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، شیطان نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے۔ عزیز بھائیوں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید نازلہ اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، کوشش کریں، صاحب علم موجود ہیں ان سے استفادہ کریں، اپلیکیشنز موجود ہیں، یوٹیوب پہ لیکچرز موجود ہیں، آپ وہاں سے سیکھیں۔ قرآن مجید اگر آپ کو اوپر سے دیکھ کر صحیح طور پر تلفظ سے پڑھنا نہیں آتا، کسی اور کے سامنے نہیں، اپنے اللہ کے سامنے روئیں، گریبان میں جھانکیں، گڑ گڑائیں، اتنا میں گیا گزرا انسان، اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج مجھے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر اگر اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور پھر جو آپ کو سمجھ آئے، جو اللہ کہنا چاہ رہا ہو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال لیں۔ یہ زندگیاں ختم ہو جانی ہیں، کل کو رب کے ہاں پیش ہونا ہے۔ میں اور آپ نے جنازے لوگوں کے پڑھتے ہیں، ہمارا بھی کبھی جنازہ پڑھا جائے گا، ہمارا بھی اعلان ہونا ہے، ہمیں بھی غسل دیا جانا ہے، کفن دفن کا انتظام ہمارا بھی ہونا ہے۔ یہ کوئی پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو اثاثہ سمجھیں، قیمتی بنائیں، اس کو اللہ رسول کی اطاعت میں دیں، اپنی زندگیوں کو بھی پرسکون بنائیں۔ اگر آپ کی زندگی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں آ کر پرسکون ہوگی نا، تو آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگیاں خود بخود پرسکون ہو جائیں گی، ہم سے خیر پھوٹے گی، ہم سے بھلائی جو ہے نا وہ دوسروں تک پہنچیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔